قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. ان قصص اور واقعات سے پروردگار عالم کا منشا اور مبدا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات و حالات سے خبردار کیا جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، مطلع کیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، خدا کی آزمائش ان پہ کس کس طرح آئی اور وہ کتنے ثابت قدم رہے. یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، نمازی کے بس کی بات نہیں، حاجی کے بس کی بات نہیں، غازی کے بس کی بات نہیں، پیر اور درویش اور فقیر اور مولوی کے بس کا روگ نہیں. صرف اور صرف یہ نبی کا کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئے وہ ان سب سے ٹکرا جاتا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑتا. اللہ پاک جل شانہ کا کچھ طریقہ کار ایسا ہی ہے. جتنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کبھی اور کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے اور عقل انسانی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر. نہ آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر ایک دو دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے، بلا ناغہ روز مار کھاتا ہے اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا. یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا مجھے معاف کر دے. یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے. کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کھوہ کے اندر، ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر. اپنے زمانے کے بادشاہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آگائی میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے. مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے. اللہ پاک
جل شانہ نے فرما دیا، اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے؟ وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حکیم ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی، جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی بچیاں تھی، تمام کے دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے، سارے کچھ لے گئے۔ صبر کا امتحان ہو رہا ہے، اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا کوئی مشکل بات ہے۔ اپنی آن کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا کر 10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے اور سے دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کون پھیلاؤ گے، اسے اٹھایا باہر لے جاؤ، اٹھا کے کئی جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آئے؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے، ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا،
اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا درج نہ کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم، فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہنے دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دوروں نزدیک سارا دن دھکے کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہی ہے جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سبھی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت۔ پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف، یہ آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی، سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہننے گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی، کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب
ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر تڑپ آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا، اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ والی، نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے، قربان جاؤں۔ حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ، میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال۔ 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیرے ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا، اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، میں جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ کتنی پریشان حال عورت، اور اتنی مدت کی خدمت گزار، جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے، یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی۔ ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا قصبہ، قصبی نہیں قصبہ، اتنا بڑا قصبہ اور سوٹا اور پگڑا اور لپیروں لگتا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھو گے یہ کئی مکہ، جب تمہارے قریب تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ کون لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی، اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے،
بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیواں سٹ دیواں، جہاں کول لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ، اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، سمجھ گیا بھوکی کی انگڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی، اگر اس نے کوئی ناجائز بات کہی ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا، نہ گئے پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی، اگر اس نے کوئی ناجائز بات کہی ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے، فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ انگلی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا، اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، وذکر ذکر کر کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا، فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار
रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्र, मुझे तकलीफ आ गई, मुझे परेशानी आ गई, मुझे बीमारी ने खा लिया, व अंता अरहमुर राहिमीन, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरी बंदा नवाजी का क्या कहना, तू बड़ा मेहरबान है। और अय्यूब, अब एक सवाल पैदा होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 बरस तक दुआ क्यों नहीं मांगी, आज क्यों मांग ली? अरे दुआ आज यूं मांगी, या अल्लाह ये मेरी इतनी बड़ी खिदमत गुजार, अब करम कर दे, शैतान ने दौड़ चलाना शुरू कर दिया, ये ऐसा ना हो कि मुझे भी ना बताए, शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर मेरी बीवी होकर जहन्नुम में न चली जाए। इतना अरसा भूखी मरी, प्यासी मरी, धक्के खाए, लोगों ने धक्के दे देकर अपने घरों से निकाला, औरतों ने निकाला। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, घर से धक्का भी दिया करते थे और अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को लोग मारा भी करते थे, मार खाती, धक्के खाती। नबी की घरवाली, नबी की खिदमत गुजार अगर शिर्क की कोई बात कर दे तो नबी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये नहीं कहता चलो कोई बात नहीं, अमल तो नहीं किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा ना, ठीक है तूने अमल तो नहीं किया, लेकिन पैगंबर की बीवी होकर शिर्क वाली बात जुबान पे क्यों लाई? क्यों तेरी जुबान पे ये बात आई? जब नबी ने झोली फैला दी, दामन फैला दिया, उस मालिक के कायनात के सामने रोया है अय्यूब अलैहिस्सलाम, और रो रो के दुआ मांगी, अर्ज़ किया रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर्र, या अल्लाह दुखों ने मुझे खा लिया। और सब्र इतना किया, कीड़े बदन से उतरकर जब जमीन पे चलते थे तो यूं लिखा पकड़ कर रख लेते थे, चले कहाँ हो, तुम्हारी खुराक तो अल्लाह ने मेरा बदल बनाया। और जख्मी जुबान से भी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्फाज जारी रहा करते थे। तो झोली फैला दी, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। ए बंदा नवाज, ओ मालिक कायनात, अब तो करम कर दे, मेरे घर में शैतान हाथ मारने लगा। आवाज आई, मेरे अय्यूब जब तूने मुझे यूं रो के पुकारा, ही पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो? या अल्लाह सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं। फरमाया जब मेरा दरवाजा खटखटा लिया, अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, हकीमों की लोड़ कोई नहीं, यही लेटे लेटे ये जख्मी पैर की एड़ी, जख्मी खुरी जमीन पे मारा, उनको गुबीर जिलक, उनको गुबीर जिलक, अपना पैर जमीन पे मारा। इधर नबी ने जख्मी पैर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। आवाज आई, हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, इस पानी में से कुछ पी लो, कुछ पानी लेकर गुस्ल करो। चुनाचे पानी पिया, गुस्ल किया, जैसी तंदुरुस्ती 80 साल पहले थी, वही जवानी वही खूबसूरती पानी पीने से और गुस्ल करने से फौरन लौट आई। अब खुदा कहता है ये मैंने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया ना, तो पैर मार, शुक्र है असी उत्थे नहीं सी, ये तो असी कहना सी कबर का पता नहीं, इस पानी दे विच एक बाबा दब्बे होया पुराना। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुस्न, तंदुरुस्त हुए बैठे झोपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल हो। यूं लिखा है कि मजदूरी करके यूं झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा, वो झोपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी,
وہ کھلا ہوا دکھائی دیا. حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی. خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی, آگے کھلا ہوا کوئی جانور نہ نقصان کر گیا. اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے تو پریشان حال ہو گئی. اللہ غنی جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو. حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا, روئی, جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں, میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی, اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی, کون جانور کھا گیا, کون اٹھا کے لے گیا, یا اللہ کوتاہی میری ہوئی, غلطی مجھ سے ہوئی, مجھے معاف کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر, میں وہی ایوب ہوں, اللہ نے تندرستی عطا فرما دی, میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام. اچھا, فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی, میں نے پانی پیا اور غسل کیا, میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا. اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے. ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, وقت گیا گئی گزری, پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی, کیا نیم دھرم کیے, کتنا جھوٹ بولنا, کون پرواہ کرے. حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی, یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے, میرا حامل تندرست ہو گیا. مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے, اور رحمت تکڑی ہو جا, مجھے اپنی قسم یاد ہے, تکڑی ہو جا, مجھے اپنی قسم یاد ہے, پوری کروں گا, میں تندرست ہو گیا ہوں, 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی. آخر پیغمبر ہے نا, جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے. کمال ہے حضرت رحمت کا. وہ لکھا مفسرین نے, کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے, تیری قسم پوری ہو, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں حاضر ہوں, آپ اپنی قسم پوری کریں, میں حاضر ہوں, میں جاؤں گی, کوئی پرواہ نہیں, نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی, یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بڑے, تیرے پیچھے من چھالنے پڑ گئے, میرے کندھے کا چمڑا ادڑ گیا, میری صحت خراب ہو گئی, میرے پیروں میں چھالنے پڑ گئے, میں رن رن کے مر گئی, اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو. عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی, کتنی بڑی معرفت تھی, اور وہ تو حامل تو تھے ہی نبی. حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی. فوراً وہی آئی, ایوب, اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام وخذ بیدیک غصن فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اے میرے ایوب, ایک طرف تیری قسم ہے, ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے. تیری قسم غلط کرو, تیری نبوت پہ دھبا آئے گا. تیری قسم پوری کراؤ, یہ مائی اتنی حسین ہو کر, اتنی خوبصورت ہو کر, اتنی نازک مزاج ہو کر, اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی, تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے. اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی, اور میری رحمت کی کمر میں مار دو, تیری قسم پوری ہوگی, میری رحمت کی جان بچے گی. یہ پیغمبر کے لیے بات تھی, کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا. کون کھائے زمانے میں جھاڑو,
وہ لیکن نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب اور میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب، اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور زیادہ دیا۔ اب تمہارے کئیوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی، چلو بیمار تو تندرست ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ جب مر گئے مٹی میں مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، وہ زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پر جانے نا ہماری رگوں کو، خدا بندے کریم۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اب جواب آ رہا ہے، فرمایا رحمتاً مِّنَّا، رحمتاً مِّنَّا، میں نے اپنی کریمی سے ان کو زندہ کر دیا۔ یا اللہ، کیوں زندہ کیا، کیا فائدہ؟ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مندوں کو عبرت حاصل ہو اور انہیں یہ پتا چلے کہ میں ہوں وہ جو مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، جب چاہوں کسی کو زندہ کروں، جب چاہوں کسی کو موت بھیج دوں، چاہوں سارے خاندان کو اکٹھا برباد کر دوں اور چاہوں تو ترتیب وار کروں۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا، ٹوکنے والا، روکنے والا؟ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا، اتنی لمبی عمر میں بھی بیماری میں کبھی خدا کی شکایت نہیں کی۔ تو قرآن کریم اللہ پاک پیغمبروں کے جو واقعات فرماتے ہیں ان سے اللہ کا منشا یہی ہے کہ میری امت سنبھل جائے، عورتیں بھی عقل پکڑیں، عبرت پکڑیں کہ دیکھو وہ بھی تو ایک مائی تھی، اس کے بھی پیٹ لگا ہوا تھا، نفس بھی تھا، کھانے کو بھی پیٹ مانگتا تھا، کتنی وفادار ثابت ہوئی کہ وقت کے پیغمبر نے، گھر والے نے خود کہا کہ چلی جا، اور کہتی نہیں 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 نہیں، کیا چلی جاؤں چھوڑ کر، کیوں جاؤں؟ خدا اگر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو آج کی عورت بھی اگر یہ سوچے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا، اللہ پاک کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، اور مرد بھی قدر کرے، اور پھر سب سے مین بات ان آیتوں میں سے یہ نکلی تو شرک جو ہے یہ ایسی لعنت ہے جس سے نبی اتنی نفرت کھاتے ہیں کہ گھر والی کو بھی معاف نہ کیا۔ دیکھو یہ نہ سوچا کہ اتنی لمبی چوڑی خدمت گزار ہے بیچاری، رات دن مر گئی میری خدمت میں، اب اگر ایک بات منہ سے کری دی کسی کے کہنے سے تو یوں کہتے دیکھو ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ فرمایا تو نے شرک کی بات میرے سامنے کی کیوں؟ میرے دل میں غلط عقیدے والی بات آئی کیوں؟ اور پیغمبر کو وہی دکھ پہنچا کہ ایسی باتیں کر کر میری گھر والی جہنم کا انگارہ نہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔